آپ سن رہے ہیں کتاب دیس ہوئے پردیس۔ گوجروں کا امام دین اب پھر اس ڈراؤنے خواب کے نرگے میں تھا۔ بچہ گواہی دے رہا ہے کہ میرا نام اکرم ہے، میری ماں کا نام بشیرہ ہے۔ یہ امام دین ہے۔ خواب کی ایک ایک تفصیل اسے یاد ہو چکی تھی۔ شاید طویل ترین خواب تھا جو متواتر کسی شخص کو دکھائی دیا۔ 25 برس میں کتنی راتیں ہوتی ہیں؟ جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں سے بہت کم ایسی تھیں جب اسے یہ خواب دکھائی نہ دیا ہو۔ کچھ عرصہ آرام رہا، اطمینان رہا، اور اب پھر وہی خواب، وہی تفصیل۔ پہلے اس کا بدن پلا ہوا اور کثرتی تھا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو رہا تھا، ڈھیلا ہو رہا تھا۔ نیند میں اس کا منہ کھلا رہتا تھا اور لعاب تکیے میں جذب ہوتا رہتا۔ خواب میں جو آج تھا اور خواب میں جو کل تھا، ایک فرق تھا۔ اب بچہ بڑا ہو چکا تھا۔ وہ بڑے بڑے ہڈ پیر والا اکرم تھا جو اس کی گردن کی طرف بڑھتا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا تھا اور پیچھے ہمیشہ کھوئی ہوتی تھی، اور اس کھوئی کی تہہ میں، اس کی تاریکی میں اسے بشیرہ کی آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آتی۔ اس کا تکیہ پسینے سے نوچڑ رہا تھا جب وہ بیدار ہوا، اور ہمیشہ کی طرح جب کبھی وہ یہ خواب دیکھتا، اس کے ہاتھ کی بھینس کبھی دودھ نہ دیتی، اس کے تھن خشک ہو جاتے۔ امام دین کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ انہی دنوں ہوئی تھی جب بشیرہ کھوئی میں گری تھی، اور وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے شرمندہ رہا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بہہ چکا تھا، ضائع ہو چکا تھا، اور اب صرف خوف تھا، اور خوف مایا ہوتا ہے۔ پھر بھی اس کے ہاں 2 بیٹیاں تھیں جو اب اس کی بھینسوں کی طرح پلی ہوئی اور جوان تھی اور بھری ہوئی تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھتا تو اسے خوف آتا، وہ ان کی طرف دیکھتا تو کچھ اور ہو جاتا، اس لیے ان کی طرف دیکھنے سے کتراتا۔ اس سویر وہ اٹھا اور سیدھا عنایت علی کے ڈیرے پر گیا۔ عنایت علی بری بھینس کے تھن تو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور بری بھینس نے بے چینی کا اظہار کیا۔ امام دینا، اتنی سویرے سویرے، خیر تو ہے نا؟ تو نے اکرم کو کچھ نہیں کیا؟ امام دین زمین کریدتا ہوا بولا۔ وہ مجھے بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا تجھے۔ آخر برکت علی کا بیٹا ہے، لیکن اب ذرا معاملہ دور نکل گیا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں کہا تھا کہ اسے شہر لے جا کر کہیں داخل کروا دو۔ صدائی کا کیا پتہ کس وقت کیا کر بیٹھے، اور اب شکایت آئی ہے۔ کہاں سے؟ عنایت علی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سہاوے کے قریب میری بہن بیائی ہوئی ہے، محمد بی بی۔ تو وہاں کچھ ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ اکرم مجھے بھی اتنا ہی پیارا ہے، امام دین آہستہ آہستہ بولتا گیا۔ تو بات سیدھی کر امام دینا۔ عنایت علی کے بوڑھے ماتھے کی شکنیں بلند ہوئیں۔ اکرم کا آج کل کچھ پتہ تو نہیں کہ کہاں ہے؟ نہیں، کئی دنوں سے کچھ پتہ نہیں۔ تو اس گاؤں میں پہلے تو 2 چوریاں ہوئیں، اور جن لوگوں نے چور کو دیکھا وہ کچھ بتاتے ہیں اس کے مطابق۔ اکرم چوری تو نہیں کر سکتا۔ عنایت علی نے سر ہلایا۔ کیسے نہیں کر سکتا؟ صدائی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چوریوں کے بعد جو کچھ ہوا وہ بتانے والا نہیں۔ میں نے کہا نا، بات سیدھی کر۔ بس چھوٹی بچیوں پر کسی نے حملہ کیا، سمجھتا ہے نا تو؟ 1 مرتبہ نہیں، 2-3 مرتبہ۔ اور مجرم کے بارے میں جو حلیہ نکلا ہے وہ میری بہن محمد بی بی نے۔ یار، اس نے خود دیکھا ہے اکرم کو، ایک جگہ سے نکلتے اور وہاں ایک بچی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام دین اٹھ بیٹھا۔ میرا فرض تھا بتانا، اب آگے تیری مرضی۔ تو کچھ نہیں کرے گا تو 2-4 روز میں پولیس لے جائے گی، اور پھر ساری حیاتی رہے گا جیل میں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ عنایت علی بے حد بے چارگی سے بولا۔ ان دنوں برکت علی کے بچے بھی تو آئے ہوئے ہیں ولایت سے، اسے پکڑ کر داخل کروا دے شہر میں۔ اور آج کل میں گوجروں کا امام دین چلا گیا۔ عنایت علی کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ گرمی سے آسمان میں معلق چیلوں کے حلق بھی خشک ہو رہے تھے۔ ایک ٹھہراؤ تھا جس میں ہر شے مرجھا رہی تھی۔ آمنہ اور فرید ایک اندھیری کوٹری میں پسینے سے نہائے ہوئے اپنے آپ کو دستی پنکھے کی مدد سے ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ گرمی کی شدت سے جیسے صحن کے فرش کے ہونٹ
ایسے خشک ہوئے تھے کہ ان پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ حسن علی اور عنایت علی ڈیرے پر تھے اور انہیں چک چوگیاں آئے ہوئے 7 روز ہو چکے تھے، اور اس گرم خاموشی میں ڈھول کی آواز ایک گہری گونج کے ساتھ پھیلنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی چند کوے اور چڑیاں درختوں میں پھڑ پھڑانے اور بولنے لگے۔ کسی نے دستک دی۔ طفیل بی بی ہڑبڑا کر اٹھی۔ کون ہے؟ بڑے جوگی کے مزار پر سدائی ناچ رہا ہے، کسی نے کہا۔ طفیل بی بی ننگے پاؤں باہر نکلی اور آنے والے سے کہنے لگی، تم ڈیرے پر بھائی عنایت علی کو خبر کرو، میں اتنی دیر میں وہاں پہنچتی ہوں۔ آمنہ اور فرید کو اگرچہ اس نے اپنے پیچھے آنے کو نہیں کہا، لیکن وہ سنسان گلیوں اور دھوپ جلی دیواروں کی اوٹ میں اس کے پیچھے چلتے گئے۔ بڑی جوگی کے مزار کا صحن تپ رہا تھا اور اس پر قدم دھرنا محال تھا، لیکن اس کے قدم اس پر دھم دھم پڑتے تھے اور وہ ڈھول کی تال پر صدائی ہوتا تھا۔ آمنہ نے اس کے سرخ چہرے اور پسینے سے نچڑتے بالوں کو دیکھا اور ایک قدم پیچھے ہو کر کہنے لگی، یہ کون ہے؟ طفیل بی بی کا چہرہ ماں جائے کی محبت میں بھیگتا تھا۔ یہ تمہارا بھائی ہے آمنہ، میرے بھرا برکت علی کا بیٹا اکرم۔ آمنہ کے ہونٹ زخمی پرندے کی طرح پھر پڑائے۔ یہ عورت کیا کہتی ہے؟ کس سے کہتی ہے؟ اور جو کچھ کہتی ہے وہ میں نے نہیں سنا، کچھ اور سنا۔ یہ جو تپتے احاطے میں بے سود ناچ رہا ہے، ڈھول والا دریک کی گھنی چھاؤں کی پناہ میں ہے، لیکن یہ جو بے سود ہے، جیسے سلگتے کوئلوں کے فرش پر پاؤں دھرتا ہے، اس کی آنکھوں میں وحشت ہے اور وہ سر جھٹکتا ہے اور شکایت آمیز نظروں سے کبھی کبھار پرندوں سے خالی چپ آسمان کو دیکھتا ہے، تو یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرید کی آنکھوں میں نمکین اور گرم پسینے کے قطرے جگہ بناتے تھے، اور اس نے بھی وہی کچھ سنا جو آمنہ نے سنا، اور اس نے بھی بے یقینی سے سنا۔ یہ کیا مقام ہے کہ رشتے بدلتے ہیں؟ نہیں، یہ جو سامنے پھٹے ہوئے تہمد اور میلے کچیلے کرتے میں ننگے پاؤں اپنے آپ میں گمسم سر ہلاتا ہے اور رقص کرتا ہے، تو یہ میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں انگریز ہے، میرے سیاہ بیگ میں برٹش پاسپورٹ ہے، میری مادری زبان انگریزی ہے، اور میں لندن کا رہنے والا ہوں۔ میرا اس چک چوگیاں کے مزار پر ناچنے والے فقیر سے کیا تعلق؟ عنایت علی بھی آ چکا تھا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ طفیل بی بی آگے بڑھی۔ اکرم پتر بس کر، ماں صدقے بس کر، تھک جائے گا، فرش پکا ہے اس لیے گرم ہے پتر، اب بس کر۔ عنایت علی کی کمر کا جھکاؤ آج اتنا نمایاں نہ تھا، وہ بھی اکرم کی طرف بڑھا جیسے دام میں آئے ہوئے ہرن کی طرف بڑھتے ہیں کہ کہیں بدک کر اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے۔ اکرم بیٹا، گرمی بہت ہے، پھر صحیح، ہم تو تجھے کئی دنوں سے تلاش کر رہے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ تیری بہن اور بھائی آئے ہوئے ہیں ولایت سے۔ بس کر۔ لیکن اکرم مست تھا اور اس کے کان ڈھول کی آواز کے سوا اور کچھ نہ سنتے تھے۔ آمنہ نے فرید کی طرف دیکھا اور پھر اکرم کی طرف، اور اس کا دل رکا۔ اس نے سر جھٹک کر پھر دیکھا کہ کہیں نظروں کا دھوکہ تو نہیں۔ ان دونوں میں واضح مشابہت تھی، ان کی اور سر کی بناوٹ میں کوئی فرق نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی لمحے فرید نے آمنہ پر نگاہ ڈالی اور پھر اس صدائی کو ایک نظر دیکھا، اور اسے کچھ ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آمنہ سائے سے نکل کر صحن میں گئی اور اکرم کے قریب سے گزر کر اس دریک کے پاس گئی جس کی چھاؤں میں ڈھول والا سر جھکائے پسینے سے شرابور ڈھول بجا رہا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر رک جانے کے لیے اشارہ کیا۔ ڈھول کی آواز سے صحن اور پورا چک چوگیاں خالی ہوا، لیکن وہ پھر بھی ناچتا رہا کیونکہ دھم دمادم اس کے خون میں چل رہی تھی۔ آمنہ صحن میں آئی اور سفید پگھلتی دھوپ میں صدائی کا بازو تھپکا۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آمنہ نے پھر اسے تھپکا اور وہ رکا، اور اس نے سرخ بیر بہوٹی آنکھیں اس پر جما دیں جسے اس نے روکا تھا۔ عنایت علی آگے آ گیا۔ یہ تیری بہن آمنہ ہے پتر۔ اکرم مسکرانے لگا، پھر اس نے سر ہلایا۔ یہ تیرا بھائی ہے فرید۔ طفیل بی بی حسب معمول آنسو گراتی ہوئی کہنے لگی، آ گھر چلیں اکرم پتر، چلو گھر چلیں۔ گھر؟ اکرم نے خوش ہو کر کہا، اور وہ انہی گلیوں اور تپتی دیواروں کے راستے گھر لوٹ آئے۔
طفیل بی بی نے لسی کا بڑا کٹورا بھر کر اکرم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لے پی لے۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ پونچھا۔ بسم اللہ کر اور درمیان میں سانس لے کر آہستہ آہستہ پی لے۔ اکرم لسی پینے لگا۔ فرید اور آمنہ چارپائی پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ عنایت علی ابھی تک اپنے عصا کے سہارے کھڑا تھا۔ فرید اٹھا، چاچا جی آپ بیٹھ جائیں۔ عنایت علی مسکرایا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہ تو نے پہلی بار مجھے چاچا جی کہا ہے۔ آج سویرے آمنہ نے مجھے آنٹی شانٹی کہنے کی بجائے پھپھی کہا تھا۔ آہو، عنایت علی سچ کہتی ہوں۔ یہ اب ہمیں پہچاننے لگے ہیں۔ طفیل بی بی جو ابھی آنسو پہنچ رہی تھی اب مسکرائے چلے جا رہی تھی۔ تم میری بات سنو ذرا، ادھر آ کر، عنایت علی کھانس کر بولا، اور طفیل بی بی دوپٹہ اوڑھتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ ہمارے لیے نہیں پر لوگوں کے لیے یہ ہے سدائی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ گوجروں کے امام دین کی بہن کے گاؤں میں کیا ہوا تھا۔ اگر ہم نے اسے نہ سنبھالا تو یہ پھر نکل جائے گا اور پولیس اسے لے جائے گی اور پھر ساری حیاتی جیل میں بند رہے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم اسے خود بند کر دیں، خود سنبھال لیں۔ طفیل بی بی پھر رونے لگی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جھوٹ کی تلوار بھی تو مار دیتی ہے انسان کو۔ وہ ادھر جو کوٹڑی ہے جس میں تم نے ایندھن کے لیے کپاس کی سوکھی ہوئی من چھٹی جمع کی ہوئی ہے، اسے میں خالی کر دیتا ہوں، وہاں اسے رکھ لو۔ حسن علی کو کہنا کہ دن میں ایک بار کھولے اور 5-10 منٹ کے لیے ٹٹی پیشاب کے لیے باہر لے جائے، اور وہ بھی رات کے وقت، نہیں تو وہ اسے لے جائیں گے۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے عنایت علی کی نیلی آنکھیں زیادہ نیلی اور گہری اور آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور چپکے سے کوٹری میں ذخیرہ شدہ ایندھن اٹھا اٹھا کر صحن کے ایک کونے میں ڈھیر کرنے لگا۔ اکرم لسی کا کٹورا پینے کے بعد اسی چارپائی پر لیٹ گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں تھا۔ طفیل بی بی پائنتی پر بیٹھ کر دوپٹے کے پلو سے مکھیاں اڑانے لگی۔ پتہ نہیں کب کا نہیں سویا بیچارہ، کب کی روٹی نہیں کھائی۔ دھول اور گرمیاں اس کے نصیب میں۔ میرے ماں جائے کے بیٹے کے بھاگ ہیں ایسے۔ پھپھی طفیل بی بی فرید نے جھکتے ہوئے کہا، یہ کس طرح ہمارا بھائی ہے؟ بھائی کس طرح ہوتے ہیں پتر؟ یہ خیر سے برکت علی کا بڑا بیٹا ہے، بشیرہ سے۔ گئے نہیں تھے اس کی قبر پر؟ تو یہ اس کرما ماری کا بیٹا ہے۔ یہ بس سدائی ہو گیا ہے، نہ کوئی والی وارث، نہ کوئی روٹی پانی پوچھنے والا۔ کیا ڈیڈی نے کبھی، میرا مطلب ہے، اسے خط وغیرہ نہیں لکھا؟ یا کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو اسے اس طرح بھول گیا جیسے کسان پچھلے سال کی گرمیوں کو بھول جاتا ہے۔ پردیس میں جو تھا، پتہ نہیں اس پر وہاں کیا مصیبت تھی جو اسے یاد نہیں کیا۔ کوئی ایسی خاص مصیبت تو نہیں تھی، فرید بڑبڑایا، اور انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا، کبھی بھی۔ شاید اس لیے بھی کہ جب کبھی وہ چک جوگیاں کی بات کرتے، ادھر کا کوئی قصہ چھیڑتے، تو ہم بالکل لا تعلق ہو جاتے، کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرتے۔ شاید اس لیے، شاید۔ کیا ہمیں پہچانتا ہے پھپھی؟ آمنہ نے کہا، اپنے خون کو کون نہیں پہچانتا؟ خون تو خود پکاریں کرتا ہے، بس یہ ہے کہ یہ اس طرح بتا نہیں سکتا جس طرح ہم بتا سکتے ہیں، لیکن یہ جانتا ہے کہ تم کون ہو۔ ایندھن والی کوٹڑی جب خالی ہو گئی تو طفیل بی بی نے اس میں جھاڑو دی اور پھر اندر سے رنگین پایوں والا نواری پلنگ نکال کر اس میں بچھایا، اس پر نئے خیز اور کھدر کی چادر۔ پھر اس نے اکرم کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اٹھ پتر، باہر مکھیاں ہیں، اندر چل کر لیٹ جا، اٹھ شاباش۔ اکرم سستی کے بوجھ سے بمشکل نکلا اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ہاں ادھر مکھیاں ہیں مکھیاں، یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا، لیکن اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ طفیل بی بی نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ نیند میں چلتا ہوا کوٹھڑی تک پہنچ گیا، پلنگ کو چھو کر دیکھا کہ ہے یا نہیں، اور پھر اس کا وجود محسوس کر کے اس پر بیٹھا اور لیٹ گیا۔ طفیل بی بی باہر نکلی اور کوٹھڑی کی کنڈی چڑھا دی۔ آمنہ اور فرید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ طفیل بی بی خود ہی بولی، اس کا اب بڑا خیال رکھنا ہے، اسے اگر اپنے سے جدا نہیں کرنا تو بڑا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس نے اشاروں کنایوں سے گوجروں کے امام دین والی کہانی انہیں بھی بتائی۔ عنایت علی سر ہلاتا سنتا رہا۔
اور پھر اٹھ بیٹھا۔ لو پھر بہن، میں چلتا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ کوٹری کی کنڈی چڑھی ہوئی تھی اور اس کے اندر ان کا بھائی تھا، ایک پاگل بھائی۔ اس روز انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مذاق نہ کیا، ایک دوسرے کو چھیڑا نہیں، گاؤں کے باسیوں کے بارے میں کچھ نہ کہا، اپنے پسندیدہ انگریزی نغمے بھی نہ سنے، اور وہ خاموش رہے۔ رات کھانے کے بعد وہ چار پائیوں پر لیٹے۔ آسمان تاریک تھا، ایک ہلکی گہر تاروں کو چھپائے ہوئے تھی۔ سکینہ اپنے گاؤں واپس جا چکی تھی اور آمنہ اس جاہل اور بے ڈنگی دیہاتن کو مس کرنے لگی تھی۔ اس میں کیا تھا جو اسے یاد آتا تھا؟ شاید اس کے دل کی سادگی اور وسعت اور اپنی زندگی سے مطمئن ہونا۔ وہ تقریباً اسی کی عمر کی تھی۔ انگلینڈ میں ٹین ایجر اور نوجوان کلکس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، مسرت کے حصول کے لیے کن کن حدوں کو پار نہیں کر جاتے، لیکن چک جوگیاں کی یہ کزن اپنے بچوں کو کنگھی کرتے ہوئے اور اس کے بالوں کو تیل سے چپوڑتے ہوئے، یا آدھی رات کو اٹھ کر آمنہ کو گہری نیند سے جگا کر اٹھ بہن باتیں کریں کہہ کر زندگی کی تمام تر ککس اور راحتیں حاصل کر چکی تھی۔ زندگی سے مطمئن ہونا اس کے لیے ایک معمولی مسئلہ تھا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ فرید نے سرگوشی کی۔ اگرچہ پھپھی طفیل بی بی اس وقت خراٹوں سے بھرپور نیند میں تھی، جہاں سے کوئی دھماکہ بھی اسے واپس نہیں لا سکتا تھا۔ پتہ نہیں تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ اگر وہ ہمارا بھائی ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ آمنہ کے لہجے میں گہرا یقین تھا۔ تو پھر وہ ڈیڈی کی جائیداد میں برابر کا حصے دار ہے، صرف ہم دونوں اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو پھر آمنہ نے رکھائی سے کہا، مجھے غلط مت سمجھو، میں اپنے حصے کے کم ہو جانے کے بارے میں فکر مند نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہم جلد از جلد، پتہ نہیں میں کیا سوچتا ہوں۔ فرید اپنی چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ہم کس جگہ پر آ گئے ہیں ایمی؟ ایک ایسے ماضی میں جو گم تھا۔ ہم چاہتے تو اس سے دور رہ سکتے تھے، قبرستان میں۔ وہ قبر، اس عورت کا بھی تو ہمارے ساتھ ایک رشتہ بنتا ہے، وہ ہماری سٹیپ مدر ہے۔ فرید، آمنہ اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ یہ تو انصاف نہیں ہے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا انصاف نہیں ہے؟ یہی کہ وہ ہمارا بھائی ایک میڈ مین کی طرح ایک تاریک کوٹری میں بند ہو، وہ یہاں اس گرمی اور غربت میں دھکے کھاتا پھرے، اور ہم ادھر انگلینڈ میں جوگی اینڈ سیلی سٹورز کی آمدنی سے عیش کریں۔ یہ تو انصاف نہیں ہے ایمی۔ فرید نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بات شروع کی۔ اکرم یہی نام ہے نا؟ اگر انگلینڈ میں ہوتا لیونیٹک سائلم میں بند کر دیتے، اور وہ ساری عمر ایک جانور کی طرح، ایک بے جان سبزی کی طرح گزار دیتا۔ لیکن یہاں تم نے دیکھا کہ پھپھی، اور مجھے ابھی تک عادت نہیں ہوئی اس لفظ پھپھی کی، کہ وہ کس طرح اس کا نام سن کر ننگے پاؤں بھاگتی ہے اور اس کے لیے دیوانی ہو جاتی ہے، روتی ہے اور اس کی طرف دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اور انکل عنایت علی، وہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا انسان ہے، ہر کسی کے آگے جھکا رہتا ہے۔ اکرم کے لیے وہ ایسے بے چین ہوتا ہے جیسے، بلکہ کوئی اپنے بیٹے کے لیے بھی اتنا بے چین نہیں ہوتا۔ تو یہ بہتر ہے کہ ہمارا بھائی یہاں ہے۔ فرید نے جب ہمارا بھائی کہا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا اسے واقعی جانوروں کی طرح کوٹڑی میں قید کر دینا چاہیے؟ آمنہ نے دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا، اتنی گرمی میں، اور اس میں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی پنکھا وغیرہ نہیں، بس میں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں کنڈی کھولنے لگی ہوں، وہ خطرناک ہو سکتا ہے، فرید نے خبردار کیا۔ شاید۔ آمنہ نے کولوں پر ہاتھ رکھے، لیکن شاید نہیں، میں اس کی بہن ہوں، اور یہ اورینٹل بھائی اپنی بہنوں کو کچھ نہیں کہتے۔ آؤ۔ وہ دونوں دبے پاؤں سیڑھیوں سے تاریک صحن میں اتر گئے۔ اوپر چھت پر حسن علی نے ایک کروٹ لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے نیچے گئے ہیں۔ سوچ لو، فرید نے سرگوشی کی، وہ میرا بھائی ہے۔ آمنہ ایک مختلف آواز میں بولی اور آگے بڑھ کر کوٹڑی کی کنڈی اتار دی۔ اندر بالکل خاموشی تھی۔ اکرم، آمنہ نے پکارا۔ اکرم بھائی، فرید نے کوٹری کی تاریکی میں آواز دی۔ اکرم یکدم باہر آ گیا اور آمنہ خوفزدہ ہو کر پرے ہو گئی۔ اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا نا کہ سامنے اکرم ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اکرم بھائی، آمنہ نے لرزتے ہوئے کہا، اور اس لمحے ایک بڑا ہاتھ آگے آیا
اور آمنہ نے سوچا کہ یہ میرا آخر ہے اور یہ ہاتھ میری گردن تک آئے گا اور یہ میرا گلا دبا دے گا، لیکن یہ ہاتھ اس کے بالوں تک آ کر رکا اور اس کا سر پیار سے تھپکا، اور تب آمنہ آگے ہوئی اور اس اجنبی کے ساتھ لپٹ گئی جو آج صبح تپتے صحن میں ڈھول کی تال پر ناچتا تھا۔ فرید نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اسے زور سے دبایا۔ آمنہ آمنہ نے اپنا نام بتایا اور پھر فرید کی طرف اشارہ کیا۔ فرید۔ ہاں۔ اکرم ہنسنے لگا۔ ہاں، آپ بے شک یہاں سے چلے جاؤ بھائی۔ آمنہ کی آواز شدت جذبات سے رن چکی تھی۔ جہاں جی چاہے چلے جاؤ۔ نہیں، اکرم نے سر ہلایا۔ نہیں پھوپھی طفیل بی بی، اس نے بستر دیا ہے، بستر نہیں جانا چاہیے۔ یہ نہیں جائیں گے ایمی، فرید مسکرا رہا تھا۔ انہیں بھی پھوپھی سے اتنا پیار ہے کہ اگر وہ انہیں کوٹری میں بند کرتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اچھی بات ہے۔ یہ نہیں جائیں گے۔ وہ تینوں ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ آپ کو کبھی ڈیڈی یاد آئے برکت علی؟ اکرم یکدم کھڑا ہو گیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر جیسے پھنکارنے لگا۔ چاچا نہیں آیا۔ آمنہ اور فرید کے حلق خشک ہو گئے اور وہ جان گئے کہ اکرم اپنے باپ کا حوالہ پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اسے چارپائی پر بٹھایا اور اپنے بارے میں بتانے لگے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ اس میں برکت علی کا کوئی حوالہ نہ آئے۔ وہ بڑی دلچسپی سے سب کچھ سن رہا تھا اور اچھا اچھا کرتا چلا جاتا تھا۔ آمنہ اس کے ساتھ کسی پرائی دوست کی طرح باتیں کر رہی تھی اور فرید کو ایک بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھنا بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور یوں ان کی باتوں کے ساتھ سفیدی سحر کا آغاز ہونے لگا۔ اب چلیں بھائی، آمنہ کہنے لگی، اور اکرم اٹھا اور کوٹھری میں چلا گیا۔ فرید کنڈی چڑھانے لگا تو اکرم کی آواز آئی، فرید، میرا چاچا۔ برکت علی آئے گا؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ نہیں بھائی، ڈیڈی، ہمارے چاچا جی برکت علی کو مرے ہوئے 6 ماہ ہونے کو آئے۔ فرید کو شک ہوا کہ کوٹری کے اندھیرے میں ایک گہری سسکی ابھری تھی، اور پھر اس نے کنڈی چڑھا دی۔ آمنہ اور فرید اب چک جوگیاں کے لیے نئے نہیں تھے، انہیں سارے راستے آتے تھے، اور وہ اپنے گھر کے آس پاس رہنے والے تمام لوگوں کو ان کے نام سے جانتے تھے اور انہیں اچھی طرح پہچانتے تھے۔ طفیل بی بی اب ان کے لیے ڈیئر پھوپھی تھی، اور عنایت علی کو وہ ہمیشہ ڈارلنگ چاچا کہتے۔ چک جوگیاں کے باشندوں نے پہلے پہل انہیں حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ قبول کر لیا۔ وہ گلیوں میں چلتے تو بوڑھے انہیں روک کر پیار دیتے۔ تم نور دین کے ہو؟ کس کے ہیں؟ پہلی بار فرید نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ نور دین کے، ولایت والے برکت علی کے ہو تم؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے تو بزرگ انہیں دعائیں دیتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے۔ یہاں ایک اور تبدیلی ہے، فرید کہتا، آپ ایک فرد کی حیثیت سے وجود نہیں رکھتے، بلکہ آپ اپنے باپ دادا کے نام سے پہچانے جاتے ہو۔ کوئی بزرگ یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا نام کیا ہے، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ نور دین کے ہو۔ چک جوگیاں میں آمد کے 11ویں دن شام کو فرید نے آمنہ سے کہا، آج سارے دن میں ہم نے ایک مرتبہ بھی یہ حساب نہیں کیا کہ اب ہمیں یہاں مزید کتنے دن گزارنے ہیں۔ اور رات کو جب پھوپھی طفیل بی بی کے خراٹے بلند ہونے لگے تو وہ دونوں چپکے سے نیچے صحن میں آ جاتے اور اکرم کو کوٹری سے نکال کر اس سے باتیں کرنے لگتے، اور پھر ان دونوں کے دل میں ایک چور بولا کہ تم نے اپنے 2 ماہ پورے کر کے واپس چلے جانا ہے اپنے انگلینڈ اور جوگی اینڈ سالی سٹورز کی جانب۔ تو کیا یہ شخص جو تمہارا بھائی ہے یہاں رہے گا اس کوٹری میں؟ اور یہ آواز ہر روز پہلے کی نسبت زیادہ بلند ہو جاتی۔ آمنہ کوشش کرتی کہ وہ پھوپھی کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، لیکن یہاں کے کام اتنے مختلف اور پیچیدہ تھے کہ اس کا بس نہ چلتا۔ ایک روز اس نے بدھانی چلانے کی کوشش کی، اور تب اسے معلوم ہوا کہ نیلی آنکھوں والی بوڑھی عورت طفیل بی بی کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے اور اس کا سانس کتنا مضبوط ہے۔ فرید پر بھی کبھی کبھار اس کی مغربی سوچ غالب آ جاتی۔ ہم اتنے دنوں سے یہاں مقیم ہیں اور پھوپھی ایک نوکرانی کی طرح ہماری خاطر کرتی ہے، اور ہم ایک پینی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لمحوں میں وہ پھوپھی سے کہتا، پھوپھی، آپ کو ہمارے آنے سے بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر ہنسنے لگتی۔